اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے۔ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو۔ تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں۔ ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی۔ لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں کہ جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے،
یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کہو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے، یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے۔ یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے۔ چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سمجھو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کرو۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے بدرا جو کب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانہ ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔ ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے۔ لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اشہد بلال عند اللہ اشہد۔ بلال کی اشہد وہ دھوم مچا دیتی تھی کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ خلوص کی کہانی تھی، وہ کردار کی برکت تھی۔ آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا، ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند،
اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرساد، ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی۔ کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے 200-250 صفحات پہ مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرساد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر الزماں کا غلام کیوں نہیں بنا؟ تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں، لیکن اگر عقل ہو تو سوچا ہی سوچا۔ اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کسر نہ جائے۔ کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات قطب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے، تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا۔ ایک وہ زمانہ تھا، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں، کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے، چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں، اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نا کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا اپنی حالت دیکھی؟ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ آج گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہے تمہارے کردار کی جھلک، اور دعویٰ دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ لفظوں سے امریکہ نہیں ٹوٹے گا، ہم نے عمل دکھانا پڑے گا۔ صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے، ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے کردار کو دیکھا، اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو مؤثر بنائیں۔ بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو وارثان محراب و منبر ہے، اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے گی۔ پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے۔ از دل خیزت بس دل خیزت، دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی۔ پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد ہے۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص
کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے. دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے. تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا. اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی. جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا. یہ مکافات عمل ہے. گندم از گندم بروئت جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے. نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو. حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے. ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں. ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو. جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے. نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا. آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں. اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو. جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اب تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروآں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا. اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا. میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے. آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں.
کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنستے نے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر کیا سکوا میں مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مصلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مصلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا، یہ حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔
کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے، یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، باہر کا کیا ہے، اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہماری پاکستانی آرمی کا کوئی میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا اندر سے میں پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، وردی کا کیا، لباس کا کیا، جو ان سے مرضی پہن لو۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، جب تجھے پاکستانی لباس پسند نہیں ہے تو پھر تیرے اندر کی حب الوطنی کو کیسے مان لیا جائے جس کو محمد عربی کا لباس ہی پسند نہیں ہے، جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں، محلے میں 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو، جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دیا؟ کہتے جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، جو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے، رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستھری ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِیَ بِالْحَرَام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟
دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو۔ آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور۔ جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا، بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہے، تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا۔ حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مصلے رکھے ہوئے ہیں۔ جو نرم اور گداز مصلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا، اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے۔ یار دین اتنا بھی